بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اگرچہ ہمارا یہ کورس قرآنی عربی گرامر کورس کھوار زبان میں ہے، لیکن افادہ عامہ کی خاطر یہ ایک ضروری سبق ہے، اس لیے اردو ہی میں آج گفتگو کرتے ہیں۔ اور آج ہم پڑھیں گے ماں کا جو لفظ ہے، ماں، یہ لفظ قرآن کریم میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ لفظ ماں شاید کوئی ایسا صفحہ ہو کہ جس میں ماں کا استعمال نہ ہوا ہو قرآن کریم میں، لیکن یہ بہت سارے معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ تمام معانی جو ہے اس کے ذہن میں ہوں۔ مثلا یہ استفہامیہ، موصولہ، نافیہ، مصدریہ، تعجبیہ، ابہامیہ، کافہ اور زائدہ استعمال ہوتا ہے۔ ابھی ہم ان میں سے ہر ایک کی ایک مثال بیان کریں گے تاکہ ان کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ تو سب سے پہلے استعمال ہوتا ہے استفہامیہ، نمبر 1۔ تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کیا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، وما تلک، تلک یہ اور ما کا مطلب کیا۔ اسی طرح استعمال ہوتا ہے ما ھذا، یہ کیا ہے، ما ھذہ یہ ایک مؤنث کیا ہے، ما دینک تمہارا دین کیا ہے، ما رأیت، رأیت تو نے دیکھا، ما کیا، ما رأیت تو نے کیا دیکھا۔ البتہ یہاں ایک بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ جب حرف جر کے بعد یہ ما استفہامیہ آتا ہے تو اس کا الف جو ہے وہ حذف ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ ما استفہامیہ جب حرف جر یعنی عن ہے، لی ہے، می ہے، فی ہے، بی ہے، ان کے بعد جب یہ آتا ہے تو اس کا جو الف ہے وہ حذف ہوتا ہے۔ مثلا چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ عامہ اصل میں تھا عن ما، تو حرف جر کے بعد آ گیا تو الف حذف تو ہو گیا عامہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عامہ یتساءلون۔ لما، لی حرف جر ہے، اس کے بعد ما ہے، تو حرف جر کے بعد ما آ گیا تو الف حذف تو لما بن گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون۔ اس طرح مم ما ہے، مم ما یہ اصل میں ہے من ما، من ما، تو وہ الف حذف ہو گیا تو بن گیا مم ما۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کہ کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ اس طرح فی ما ہے، فی ما، تو جب فی کے بعد حرف جر ما استفہام میں آ گیا تو الف حذف ہو گیا تو بن گیا فی ما۔ فی ما انت من ذکراھا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور مثال قرآن کریم میں بی ما، تو حرف جر کے بعد جب ما آ گیا تو الف حذف تو بما بن گیا۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بما یرجع المرسلون، یعنی جو بلقیس نے کہا تھا۔ تو اس میں آپ دیکھیں بی ما، تو یہ بات ذہن میں رہے کہ جب یہ حرف استفہام ما حروف جارہ کے بعد آ جائے تو اس کا الف جو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ما جو ہے بعض اوقات موصولہ بطور موصولہ استعمال ہوتا ہے، یعنی الذی کے معنی میں۔ مثلا یہ ایک جملہ ہے، ذرا دیکھ لیں اس کو، انفق ما عندک، انفق خرچ کیجئے، ما اے الذی وہ چیز، عندک جو تیرے پاس ہے، تو یہاں ما جو ہے وہ چیز کے معنی میں ہے، تو یہ اس میں موصول ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکم فیہا ما تشتہی الانفس، لکم فیہا کہ وہاں تمہارے لیے یعنی جنت میں، ما ہر وہ چیز ہے، تشتہی الانفس جو تمہارا دل چاہے، تو اس میں دیکھیں ما جو ہے اس میں موصول ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤمنون بما انزل الیک، یؤمنون بما انزل الیک، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بما اس چیز پر، تو اس چیز پر جو ہے یہ اس میں ما موصول ہے، انزل الیک جو تیرے اوپر نازل، تیری طرف نازل کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ ما استعمال ہوتا ہے بطور نافیہ، یہ تو آسان ہے،
عام طور پر فعل ماضی کے شروع میں آتا ہے. مثلا دیکھ لیں ما کتبت میں نے نہیں لکھا، کتبت میں نے لکھا، ما کتبت میں نے نہیں لکھا. ما ذهب زید ما نہیں، ذهب چلا گیا، زید 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 نہیں چلا گیا. اسی طرح یہ اسم سے پہلے بھی آتا ہے، جیسے دیکھیں ما ھذا بشرا، وہ خواتین یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہی ہیں ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ ہے. وما محمد الا رسول، وما محمد اور نہیں ہے محمد الا مگر رسول، رسول ہے قد خلت من قبلہ الرسل، جیسے کہ ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں. اور اس کے علاوہ ما جو ہے شرطیہ، شرط کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس وقت یہ ما جو ہے وہی عمل کرتا ہے لفظوں میں جو ان کرتا ہے، یعنی فعل مضارع کو یہ جزم دیتا ہے، اور بعد میں جو شرط کے معنی میں جو جملہ آتا ہے اس کو بھی یہ جزم دیتا ہے. مثلا یہ مثال دیکھیں ما تقرأ تستفید منہ، تو اس میں آپ دیکھیں تقرأ ہے، تستفید ہے، لیکن جب یہ بن گیا ما تقرأ، ما داخل ہو گیا تو یہ تقرأ مجزوم ہو گیا، اور تستفید منہ یہ بھی کیا ہو گیا، مجزوم ہو گیا. تو یہ ما جو ہے یہاں شرطیہ ہے. ما تقرأ جو پڑھو گے، تستفید منہ اس سے استفادہ کرو گے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. وما تفعلوا تو اصل میں تفعلون تھا، ما داخل ہو گیا شرط کے معنی میں ہے اور ان کا عمل کرتا ہے، وہ نون گر گیا تو بن گیا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. تو اس میں دیکھیں میم ساکن ہے، اصل میں تو یعلم ہے، تو یہ سکون جو ہے ما کی وجہ سے. تو وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، یعنی جو عمل تم کرتے ہو خیر کا کام اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. اور اس کے علاوہ ما جو ہے ابہام، کسی نکرہ میں جب نکرہ کی بات آ جائے تو اس میں مزید ابہام پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. مثلا یہ نکرہ جو ہوتا ہے اس میں خود ابہام ہوتا ہے، لیکن جب اس کے بعد ما آتا ہے تو اس کے ابہام میں اضافہ ہوتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں، مثال دیکھیں اعطنی کتابا، کوئی کتاب دیجیے. اب ظاہر بات ہے کتابن نکرہ ہے اور اس میں ابہام ہے، لیکن جب اس کے بعد ما آتا ہے تو اس کے ابہام میں مزید اضافہ ہوتا ہے. کوئی سی ایک کتاب دیجیے، اعطنی کتابم ما، تو یہ کتابن جو ہے یہ موصوف ہے اور ما جو ہے یہ اس کی صفت ہے. تو چونکہ یہ منصوب کتابن لہذا ما بھی محل نصب میں ہے. اور دوسری مثال دیکھ لیجئے جاء زید لامر ما، تو امرن خود نکرہ ہے، اس میں ابہام ہے، لیکن جب ما اس کے بعد آئے تو اس کے ابہام میں مزید اضافہ ہوا. تو امرن مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، اور ما چونکہ اس کی صفت بن رہی ہے اس میں ابہام پیدا کر رہا ہے تو یہ بھی محل جر میں ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما، مثلا ما، مثلا جو خود اس میں نکرہ ہے ابہام ہے، لیکن اس کے بعد جو ما آتا ہے تو اس کے ابہام میں مزید کیا کر دیتا ہے، اضافہ کر دیتا ہے. تو بہرحال ما جو ہے بعض اوقات جب نکرہ کے بات آ جائے تو عام طور پر یہ ابہام پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کو ما ابہامیہ کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ ما جو ہے وہ مصدریہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ما کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ جملہ مصدر کے معنی میں ہوتا ہے، مصدر کی تعویل میں ہوتا ہے. مثلا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، لہم ان کے لیے عذاب شدید سخت عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب اے بنسیانہم یوم الحساب، ان کے بھولنے کی وجہ سے یوم حساب کو، یعنی حساب کے دن کو. تو یہاں ما جو ہے یہ موصولہ ہے، یہ معذرت کے ساتھ یہ ما جو ہے یہ مصدریہ ہے. چونکہ اگر موصولہ ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس صلہ میں کوئی ایسی ضمیر کا ہونا، مرجع کا ہونا ضروری ہے کہ عائد ہو کہ وہ ما کی طرف لوٹے. تو ظاہر بات ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بما نسوا یوم الحساب میں ایسی کوئی ضمیر نہیں ہے کہ جو صلہ اس میں موصول کی طرف کیا ہو، عائد ہو.
تو لہٰذا کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ محذوف ہو بما نسوہ، لیکن اس کا بھی امکان نہیں ہے۔ اس کا امکان اس لیے نہیں ہے کہ نسو کا مفعول بھی آگے آ رہا ہے یوم الحساب، تو لہٰذا نسوہ کہیں گے تو ظاہر بات ہے کہ نسو کا مفعول بھی تو یوم الحساب ہے، تو یہاں ہو ضمیر نکالنا بھی صحیح نہیں ہے، اور نسو میں ہم ضمیر ہے وہ ماں کی طرف راجع نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا یہاں ماں جو ہے یہ کیا ہے؟ مصدریہ ہے، اور نسو یوم الحساب جو ہے نسیانہم یوم الحساب کے معنی میں ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری مثال دیکھیں، اعطیتک جائزۃ، میں نے آپ کو انعام دیا، کیوں بھائی؟ بما نجحت فی الامتحان، اس لیے کہ آپ امتحان میں کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہاں بھی نجحت فی الامتحان جو ہے یہ اس کا صلہ نہیں ہے، یہ موصول نہیں بن سکتا، تو ترجمہ یوں ہوگا بنجاحک فی الامتحان، یہ ماں جو ہے اس جملے کو مصدر کے معنی میں کرے گا کہ تمہارے کامیاب ہونے کی وجہ سے فی الامتحان، کس میں؟ امتحان میں۔ اور اس کے علاوہ ماں جو ہے یہ بعض اوقات کافہ ہوتا ہے۔ کافہ کا مطلب ہے روکنا، یہ عام طور پر انا، انا، کانا، لیتا وغیرہ ان کے بعد ہی جب آتا ہے تو یہ اس وقت کافہ ہوتا ہے۔ تو کافہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو عمل ہے، اس کے اخوات جو ہیں، اس کا جو عمل ہے اس کو یہ روک لیتا ہے۔ مثلا دیکھیں، انما الاعمال بالنیات، تو ان کے بعد الاعمال ہونا چاہیے، لیکن درمیان میں ما آ گیا، تو ظاہر بات ہے کہ اس نے ان کا عمل روک دیا، تو الاعمال بالنیات مبتدا اور خبر ہے۔ اس طرح دوسری مثال دیکھیں، انما بکر عالم، اصل عبارت تو یوں ہونی چاہیے ان بکرن عالم، کیونکہ ان جو ہے اپنے اسم کو نسب دیتا ہے، لیکن جب اس کے بعد ما آ گیا تو اس کا عمل ختم، تو لہٰذا بکرن مبتدا ہے، عالم خبر ہے، ان حرف مشبہ بالفعل، ما کافہ، تو اب ان کا کوئی کردار یہاں باقی نہ رہا، ہاں البتہ معنی جو ہے اس میں تاکید ضرور آ جائے گا۔ تو ظاہر بات ہے کہ ما جب آتا ہے ما کافہ تو ان کا عمل ختم ہو جاتا ہے، لیت کا عمل ختم ہو جاتا ہے، لعل کا عمل ختم ہو جاتا ہے، تو ظاہر بات اب اس کے بعد فعل مضارع بھی آ سکتا ہے، ورنہ تو انا، لیتا، لعل ان کے بعد فعل مضارع یا فعل نہیں آ سکتا ہے، لیکن چونکہ جب ما کافہ آتا ہے تو اس کا عمل ختم ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کے بعد فعل بھی آ سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، حالانکہ ان ہے لیکن بعد میں چونکہ ما کافہ ہے اس لیے پورا جملہ فعلیہ ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اور اس کے علاوہ ما جو ہے بعض اوقات زائدہ بھی ہوتا ہے، اور یہ زائدہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو جملے کے درمیان سے نکال دیں تو جملے کے معنی میں کوئی خلل پیش نہ ہو، کوئی مسئلہ پیش نہ ہو، تو سمجھیں کہ اس وقت یہ ما زائدہ ہے۔ تو زائدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس معنی میں تاکید پیدا کرتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور اصل جملے میں اس کا کوئی خاص کردار نہیں ہوتا۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت ذرا ملاحظہ فرمائیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ، تو اب ظاہر بات ہے اصل عبارت ماں کو نکال لیں تو فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، تو معنی میں کچھ فرق نہیں پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان کے لیے نرم پڑ گئے، تو درمیان میں ماں کو نکالنے سے جملے پر کوئی فرق نہ پڑتا ہو تو اس وقت ماں کیا ہوتا ہے؟ زائدہ ہوتا ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، اَيَّمَّا تَدْعُو، اَيَّمَّا تَدْعُو، تو اب ظاہر بات ہے ماں کو نکالیں، اَيَّن تَدْعُو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جملے کا معنی بالکل درست بنتا ہے، اور ماں کے نکالنے سے جملے کے معنی میں کوئی خلل پیش نہیں آتا۔ اور اس طرح قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے کہ شعیب علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں اَيَّمَ الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتَ، اَيَّمَ الْأَجَلَيْنِ، یعنی ان 2 میں سے 8 اور 10 میں سے جو مدت آپ پوری کرنا چاہیں۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ ما یہاں زائدہ ہے، اصل عبارت یوں ہے اَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتَ، تب بھی جملہ صحیح ہوتا ہے اور جملے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں البتہ اتنی بات ہے کہ ما زائدہ جو ہے وہ معنی میں تاکید پیدا کر دیتا ہے۔ تو بہرحال جہاں ما کے نکالنے سے جملے پہ کوئی خلل پیش نہ آتا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہو، تو اس وقت ما زائدہ ہوتا ہے، جس کی چند مثالیں آپ نے ملاحظہ کی۔ اور اس کے علاوہ آخر میں بعض اوقات
اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے، لیکن عام طور پر جو قرآن میں استعمال ہوتے ہیں اسی مفہوم میں یہ استعمال ہوا ہے یہ لفظ، یہ تعجب کے لیے آتا ہے۔ مثلا دیکھیں ما احسن زیدن، ما احسن زیدن، ما مبتدا ہے، احسن فعل ہوا ضمیر فاعل، زیدن مفعول بھی، تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے، مبتدا اور خبر۔ تو ما احسن زیدن، زید کیا ہے؟ زید خوبصورت ہے، اچھا ہے، بہترین ہے۔ تو یہ ما جو ہے یہاں تعجب کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہ ما کہلاتا ہے تعجبیہ۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما اصبرہم علی النار، فما اصبرہم علی النار، یہ وہی ما ہے تعجب کے لیے۔ اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ، قتل الانسان ما اکفرہ، تو یہاں ما جو ہے یہ تعجب کے لیے ہے، اکفرہ اوپر والے بالکل مثال کی طرح ہے، احسن زیدن کی طرح۔ تو بہرحال یہ تقریباً ان دو جگہوں میں